اچھا، تو بندے کی لائف میں ایک لائف چینجنگ پوائنٹ آتا ہے جس میں زندگی ایک نیا موڑ لیتی ہے، وہ کون سا پوائنٹ تھا؟ پوائنٹ تھا ایک میں فرسٹ ایئر میں تھا اس وقت، تو ایک محفل ذکر تھی ہمارے گھر کے پاس، اس میں شرکت کے لیے میں گیا، حاضری ہوئی الحمدللہ. تو وہ میرا بیسیکلی ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ وہاں پہ میں نے بڑی خوبصورت کیفیات محسوس کی. اچھا، تو اس کے بعد پھر میرے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے کشف المعجوب دی، وہ میرا ایک ٹرننگ پوائنٹ. اچھا، اس ذکر کی کچھ اقسام بھی ہیں؟ جی، ایک اس میں ذکر جہر ہے اور ایک ذکر خفی ہے. اچھا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ذکر جلی اور ذکر خفی، تو ذکر جلی کیا ہے؟ ذکر جلی ظاہر جو اونچی آواز میں کیا جاتا ہے نا اللہ کا ذکر، اس کو ذکر جہر یا ذکر جلی کہتے ہیں. صحیح ہے. انسانی باطن میں لطائف پر کیا جاتا ہے، یہ ذکر خفی ہوتا ہے، یا انسان اپنے اندر کرتا ہے، اپنے دل میں کیا جانے والا ذکر. کیوں کرتے ہیں ہم ذکر؟ یہ ذکر اس لیے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک بھی. تو یہ جو ذکر کا آپ نے بتایا، ذکر خفی کے بچوں میں کیا فائدہ تھے؟ دیکھیں آج کا جو دور ہے نا، یہ بڑا پراگندہ ہو گیا ہے، بڑا منتشر ہو گیا. لطائف کیا ہیں؟ لطائف یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے زیادہ سلسلہ نقش بندیہ میں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کے سینے میں ایک نشانیاں رکھنی ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ نشانیاں ہیں جو اللہ رب العزت نے 7 پوائنٹس کی صورت میں انسان کے باطن میں رکھی. تو یہ 7 پوائنٹس کیا ہیں اور ان کے کیا نام ہیں؟ پہلا پوائنٹ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے. تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسے شخص موجود ہیں جو بزنس مین بھی ہیں اور ذکر میں مہارت حاصل رکھتے ہیں. بائی پروفیشن بزنس مین ہیں اور بائی پیشن ذکر میں مہارت رکھتے ہیں، ذکر میں علوم رکھتے ہیں. تو آج ہم ان سے ذکر کے مطابق بات کریں گے کہ ذکر کیا ہے، ذکر الہی کیا ہے، اس کی اقسام بھی ہیں کچھ یا نہیں ہیں. تو السلام علیکم آصف برقی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا سر، آپ کا نام آصف برقی کیا ہے، کس نسبت سے رکھا ہوا ہے؟ میرا نام جو ہے نا حضرت سلیمان کے ایک وزیر تھے، حضرت آصف بن برقیہ، ان کے نام کی مناسبت سے ہے، جس لیے ساتھ میں البرقی لکھاتا ہوں. اچھا، تو ماشاء اللہ سے آپ عمان میں ہوتے ہیں، تو آپ عمان تک گئے کیسے؟ عمان میں بزنس کے سلسلے میں گیا تھا 2011 میں. صحیح ہے. تو اصل معاملہ تو اس وقت بزنس ہی تھا. جی. اچھا، تو بندے کی لائف میں ایک لائف چینجنگ پوائنٹ آتا ہے جس میں زندگی ایک نیا موڑ لیتی ہے، جی. وہ کون سا پوائنٹ تھا؟ پوائنٹ تھا ایک میں فرسٹ ایئر میں تھا اس وقت، تو ایک محفل ذکر تھی ہمارے گھر کے پاس، تو اس میں شرکت کے لیے میں گیا، حاضری ہوئی الحمدللہ. تو وہ میرا بیسیکلی ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ وہاں پہ میں نے بڑی خوبصورت کیفیات محسوس کی. اچھا. تو اس کے بعد پھر میرے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے کشف المعجوب دی، تو وہ میرا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. لائف چینجنگ پوائنٹ آپ کا کشف المعجوب کی وجہ سے ہوا؟ اس سے پہلے میں ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھا. صحیح ہے. جس طرح ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ لیڈر. اچھا، تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ ایک ذکر میں مہارت رکھتے ہیں، ذکر میں علوم رکھتے ہیں، تو ذکر الہی کیا ہے؟ ذکر الہی اللہ کا ذکر کرنا ہے. اللہ کا ذکر کرنا. اچھا، اس ذکر کی کچھ اقسام بھی ہیں؟ جی، ایک اس میں ذکر جہر ہے اور ایک ذکر خفی ہے. ذکر جہر اور جلی ذکر بھی کہتے خفی، ہیں جس کو ذکر جہر کو. صحیح ہے. اور دوسرا ذکر خفی ہے. اچھا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ذکر جلی اور ذکر خفی، تو ذکر جلی کیا ہے؟ ذکر جلی ظاہر جو اونچی آواز میں کیا جاتا ہے نا اللہ کا ذکر، اس کو ذکر جہر یا ذکر جلی کہتے ہیں. صحیح ہے. اور جو انسانی باطن میں لطائف پر کیا جاتا ہے، یہ ذکر خفی ہوتا ہے، یا انسان اپنے اندر کرتا ہے، اپنی خاموشی سے کیا جانے والا ذکر کرتا ہے، وہ ذکر خفی. اچھا، اب جیسے کہ اتنی ساری عبادات ہیں، تو اس ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں کرتے ہیں ہم ذکر؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میرا ذکر کرو صبح و شام. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ فرمان اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک بھی ہے. صحیح ہے. اس کی ایک انسانی زندگی پہ اس کے اثرات بھی ہیں. جی ہاں. نمازیں ہیں 5. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے جو فرمایا، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ میرا بندہ میرا قرب جو ہے وہ نوافل کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اور پھر حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، اور میں اس کی آنکھیں ہو جاتی ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے سنتا ہے. تو یہ بیسیکلی مدارج تھے کہ جو فرائض سے آگے بڑھ کے اللہ کی محبت میں اس کے ذکر کی صورت میں کیا جائے. اچھا. تو وہ آپ کو پھر قربت ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو ذکر کا آپ نے بتایا، اس میں بچوں میں کیا افادیت ہوتی ہے؟ ذکر خفی کی. ذکر خفی کے بچوں میں کیا افادیت ہے؟ دیکھیں آج کا جو دور ہے نا، یہ بڑا پراگندہ ہو گیا ہے، بڑا منتشر ہو گیا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. سرمایہ دارانہ نظام نے نا ہماری سوسائٹیوں میں، ہمارے ملکوں میں، اور حتیٰ کہ گھروں تک، اور ہر شخص کی ذات کو نا اس نے
اب منتشر کر دیا. صحیح. اس کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ وہ انسان کو وہ کیفیت جو اللہ رب العزت نے فرمائی وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا کہ اس کی طرف منہمک ہو جاؤ. اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو ایک شعور دے دیا جائے اور اس کا اللہ سے رابطہ جوڑ دیا جائے جی, کنیکٹ کر دیا جائے اس کا اللہ سے رابطہ. اچھا, لطائف کیا ہیں؟ لطائف یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے زیادہ سلسلہ نقش بندیہ میں, اور یہ ایک آیت مبارکہ ہے کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کے سینے میں ایک نشانیاں رکھ دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو علم چاہتے ہیں. تو وہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ رب العزت نے 7 پوائنٹس کی صورت میں انسان کے باطن میں رکھ دی ہیں. تو یہ 7 پوائنٹس کیا ہیں اور ان کے کیا نام ہیں؟ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ لطیفہ قلب ہے, اور دوسرا لطیفہ روح ہے, تیسرا لطیفہ سری ہے, چوتھا لطیفہ خفی ہے, پانچواں لطیفہ اخفا ہے, چھٹا لطیفہ نفس ہے, اور ساتواں جو ہے سلطان الاذکار ہے. اچھا, آپ نے بتایا کہ لطیفہ نفس, تو ہمیں تو اس سننے کو ملتا ہے کہ نفس کو ختم کرنا ہے, نفس انسان کو گمراہ کرتا ہے, اور آپ لطیفہ نفس کا ذکر کر رہے ہیں, تو یہ کون سا لطیفہ؟ ہاں جی, یہ ایک کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو معاشروں میں ایک غلط العام ہو جاتی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ نفس کو مارنا اسلام میں نہیں ہے. صحیح ہے. نفس کو مارنے میں دوسرے مذاہب اس پہ فوکس کرتے ہیں, جس طرح بدھازم ہے, جس طرح ہندوازم ہے. اسلام میں اس کو سدھارنا ہے, جس کو تزکیہ و تصفیہ کا نام دیا گیا. اچھا, خانقاہوں میں, اور یہی ایکچولی مقاصد تھے کہ انسان کو تزکیہ اور تصفیہ کیا جائے, اس کو سدھارا جائے, اس کو ہر اس بات سے جو حرام کی طرف لے کے جاتی ہے اس کو کنورٹ کیا جائے حلال کی طرف, اور وہ یہ کام پورے دل سے کریں, پوری محبت سے کریں. صحیح ہے, ایسے کریں. جی دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا نا جس طرح کہ غصہ ایک اندر جو ہے نا غلط چیز ہے, لیکن وہی غصہ اگر آپ حق کے لیے استعمال کرتے ہیں, جہاد میں استعمال کرتے ہیں, تو وہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہو جاتی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر آپ شہوتوں کو اپنی لائن میں نہیں رکھتے تو وہ حرام کے زمروں میں آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو حلال میں لے کے آتے ہیں, اعتدال میں رکھتے ہیں, اعتدال میں رکھنا ہی بیسیکلی تزکیہ ہے. اچھا, جیسا کہ آپ نے خانقاہ کا ذکر کیا کہ خانقاہوں میں ہوتا ہے, یہ خانقاہ کیا چیز ہے؟ خانقاہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کی اور اس کے اپنے دور کے لوگوں کو اللہ رب العزت سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کے لیے ایک پوائنٹس بنائے جاتے تھے. مساجد میں بھی پہلے کا بھی ہوتا تھا, اور ساتھ اس کی رہائشیں بھی چونکہ ہوتی تھیں, لوگ آتے تھے وہاں پہ رہتے تھے, اپنا تزکیہ کرتے تھے, تصفیہ کرتے تھے. تو یہ بہت بڑا ایک سسٹم تھا. کب سے خانقاہ کی شروعات ہوئی؟ خانقاہ کی شروعات جو ہے نا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے دور میں صحابہ صفہ سے شروع ہوا ہے. اچھا, جب خانقاہ کا نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتا آ رہا ہے, تو آج ہم خانقاہ کو اتنی حقارت کی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کی وجوہات بیسیکلی یہ ہیں کہ جس طرح ہمارے معاشروں میں ایک چیز آ گئی ہے کہ جس طرح علماء ہیں یا جس طرح خانقاہیں ہیں, یہ اپنا وہ معیار قائم نہیں رکھ پائیں. وہ معیار نہیں رکھ پاتے. معیار کیا تھا؟ حق. اور معیار کیا تھا؟ تزکیہ و تصفیہ. صحیح ہے. یہ جب آپ اپنی ایسے نظریے سے ہٹتے ہیں نا, تو پھر آپ کہیں کے نہیں رہتے. تو یہی معاملہ ہوا. اللہ ماشاء اللہ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. آپ کو یہ امریکہ, کینیڈا, رشیا, ایون کہ کچھ پاکستان میں بھی ملتے ہیں لوگ ایسے کہ جو بالکل اسی نظام کو لے کے آگے چل رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کو ملا. تو خانقاہ کا مقصد ہے کہ انسان کے نفس کو سدھارنا, تزکیہ و تصفیہ کرنا. جی, یہ فرد کی صورت میں. خانقاہ کا بہت بڑے مقاصد تھے. کیا مقاصد تھے خانقاہ کے؟ مقاصد یہ تھے کہ ریاست جو اسلام تھی, یہ ریاست جو مدینہ تھی, اس میں ریلیونٹ نظریے کے لوگ جو ظاہر و باطن سے پوری طرح اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے تھے, ان کی روحوں پہ اس کے پورے اثرات آتے تھے اور وہ مزکہ ہوتے تھے, اس سے جگمگاتے تھے. وہ ان چیزوں کو لے کے پھر ریاست کے اندر مختلف عہدوں پہ ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا تھا تاکہ نظریہ جو ریاست مدینہ تھی وہ برقرار رہے اور آگے بڑھے. اچھا, جیسا کہ ہم نے ایک حدیث سنی ہے, ہم نے قرآن کی آیت سنی ہے کہ اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو ذکر الہی تو ہم کرتے ہیں, تو اللہ ہمارا ذکر کیسے, کس صورت میں؟ جی,
اللہ یہ بڑا خوبصورت ایک آیت مبارکہ، ہر قرآن پاک کا زیر زبر پیش ہی بڑا خوبصورت ہے. اللہ پاک نے فرمایا فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ کا ذکر کرنا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا یہ ہے کہ وہ آپ کو ان پریشانیوں سے، ان غلاظتوں سے جو انسان کے ارد گرد مختلف صورت میں اب آ چکی ہوئی ہیں، وہ ان سے نکال کے آپ کو اپنی ذات کی طرف لے جاتا ہے. وہ آپ کو برکتیں دیتے ہیں، وہ آپ پر کرم نوازیاں کرتے ہیں. اور یہ فرد کی صورت میں بھی ہے اور ریاست کی صورت میں بھی ہے. ریاست میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم میری طرف آؤ، میں تمہیں بارشیں دوں گا، میں تمہیں سبزہ دوں گا. بیسیکلی یہ ہے کہ فرد جب سیدھا ہوتا ہے، پھر ریاست معاشرہ سیدھا ہوتا ہے، معاشرہ اللہ کی طرف آتا ہے، تو اس کو پھر برکتیں ملتی ہیں. ایک آیت مبارکہ ہے نا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ پاک کا کہ ذکر کے علاوہ اس دل کو اطمینان نہیں ہے. اور یہ بات حقیقت ہے. آج کے جو سوسائٹی ہے نا، اس میں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اس چیز کو اجاگر کرنے کی کہ وہ اللہ کی طرف آئیں، اپنے ظاہر و باطن سے آئیں، تاکہ یہ جو شیطان کے پھیلائے ہوئے معاملات ہیں سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے، یہ اس سے نکلے اور اس کا تعلق سیدھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تعلق سیدھا اللہ رب العزت سے کنیکٹ ہو جائے، جڑ جائے. اچھا، تو ہم 2 ٹرم سنتے ہیں کہ ان کی توجہ ہو جاتی ہے، اور اگر ہم کسی مزار پر بولتے ہیں ان سے فیض لو. ہاں، توجہ اور فیض کیا ہے؟ توجہ کیا ہے؟ توجہ آپ کو ایک آیت مبارکہ ہے قرآن پاک کی کہ اللہ نور السماوات والارض. صحیح ہے. اللہ نور ہے آسمان اور زمینوں کا. بالکل، بے شک، بالکل. اور ایک اور آگے آیت، یہ سب ریلیونٹ ہے، ایک آیت دوسرے سے، ایک موضوع دوسرے سے، کیونکہ موضوع اللہ نے دیا ہوا ہے نا، تو یہ سب اب ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ جڑ جاتا ہے، آگے کنیکٹ ہو جاتا ہے. جی. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھا نہیں کہ اس شخص کو کہ جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندگی دی، پھر وہ نور جو اس کو عطا کیا گیا وہ اس کو لے کے تو دوسرے لوگوں کی طرف چلتا ہے. یہ ہے توجہ کہ جو نور اس کو اللہ کی بارگاہ سے ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا، اس کو پھر وہ لوگوں میں پھیلاتا ہے. ہاں، یہ ہے توجہ. ایک اور جگہ پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ دوست ہے ان کا کہ جو نور کو پھیلاتے ہیں. جی. اور شیطان دوست ہے ان کا جو تاریکی پھیلاتا ہے. صحیح. جی، ٹھیک ہے. اب یہ ہے توجہ، نور کا پھیلانا توجہ ہے. ہاں. اب اس کے 2 پوائنٹس ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ پھیلاتا کیسے ہے، کیسے پھیلاتا ہے. اس کو اگر آپ تقسیم کریں نا تو یہ 3 حصوں میں جاتی ہے. ایک وہ جو فلاحی کاموں میں کام کرتے ہیں انسانوں کے لیے، ایک وہ جو تعلیم کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم کو معاشرے میں پھیلاتا ہے، ایک ہے کہ جو اپنے باطن سے، جس کو آپ کہتے ہیں سینہ بسینہ، باطن سے اپنے نور کو آگے کنورٹ کرتا ہے، باطن سے نور کو آگے کنورٹ کرتا ہے. جی. اچھا، یہ اس میں اب آگے چلتے ہیں مزید. یہ جو سلسلہ نقشبندیہ ہے نا، اس میں شیخ جو ہے یہ اپنے لطائف کے نور کو اپنے مرید کے نور پہ عکس کرواتا ہے اس کا. اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو اس کے لطائف ایکٹیو ہوتے ہیں، اس کو وہ انوارات ملنا شروع ہوتے ہیں جو اس کے شیخ کو مل رہے ہوتے ہیں. ہاں، یہ بھی ایک طریقہ ہے نور بانٹنے کا. جی. اچھا، تو آپ نے بتایا کہ سینہ بسینہ، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ کیسے وہ بانٹتا ہے. اب ذرا فیض پہ آتے ہیں. فیض کیا چیز ہے؟ یا آپ نے بڑا پیارا پہلے سوال کیا تھا کہ ہم مزارات پہ بھی جاتے ہیں فیض لینے کے لیے، یا کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں کہ اس سے فیض ملے گا. جی بالکل. آپ نے ایک فارسی سنا ہوگا کہ یک زمانہ صحبت باولیا بے طرز 100 سالہ اطاعت بے ریا. یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، اس سے ملتا کیا ہے، فیض ہوتا کیا ہے؟ فیض کیا ہوتا ہے؟ فیض بیسیکلی اصل جو اس کی ماخذ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آپ نے ہدایت لینا ہوتی ہے، اللہ کے اس نور کی جو ان کے پاس ہوتا ہے، جو ان کے اوپر اتر رہا ہوتا ہے. یہ ہے فیض لینا. فیض لینا یہ نہیں کہ ہم کاروبار کے لیے دعائیں کروانے چلے جائیں، وہ تو الٹیمیٹلی پھر ان کی کرم نوازیوں سے، ان کی دعاؤں سے وہ مل جاتا ہے. لیکن اصل مقصد مزارات پہ جانے کا یا اولیاء کرام کے پاس جانے کا وہ علم ہوتا ہے، وہ علم ہدایت ہوتا ہے کہ جس میں جو ہم 5 بار اللہ کے حضور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو تو نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کو، انعام یافتہ بندوں کو دکھایا. اصل میں ہم وہ ہدایت لینے جاتے ہیں. صحیح ہے. وہ راستہ ڈھونڈنے جاتے ہیں، وہ راستے کی تلاش میں وہاں تک پہنچتے ہیں. اچھا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے نفس کو پہچانو، اپنی ذات کو پہچانو. تو کیسے پہچانے؟ یہ تو بتا ہی نہیں جاتا کہ پہچانے. کہتے ہیں پہچانو، نہیں بتاتے کیسے پہچانو، کیسے پہچانے. بالکل، یہ بڑی پیاری بات کی آپ نے.
دیکھیں یہ جو اللہ رب العزت کا نور جب انسان کے اندر آتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کو پہچان اپنی ذات کی ہونا شروع ہوتی ہے. اچھا جی حدیث مبارکہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا بے شک اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یہ پہلا اللہ کی شناسائی کا پہلا ذمہ انسان کی اپنی شناسائی سے شروع ہوتا ہے. اچھا اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کائنات اصغر ہوں, غصہ میرے اندر جو طوفان ہے وہ میرے اندر غصے کی صورت میں ہے, ٹھیک ہے, اور جو اطمینان ہے اس کائنات کا وہ میرے اندر سکون کی صورت میں ہے, اور جو پہاڑ ہیں یہ میرے عزم کی صورت میں ہے. یہ اس کو ایک نا ریلیونٹ ملنا شروع ہوتا ہے کہ میں بھی اسی کائنات کا حصہ ہوں جس کا وہ خالق ہے. یہ بڑا خوبصورت عارف کا آغاز جو معرفت ہے نا اس کا اپنی ذات سے ہوتا ہے. تو مطلب جو اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو پہچانیں. اس کی صورت ایک ہی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں, اس کے نور سے پہچاننا شروع ہوتا ہے انسان. مطلب اللہ کے ذکر سے بندہ اللہ کو پہچاننا شروع کرتا ہے. جی اس نور سے. دیکھیں ذکر کیا ہوتا ہے, ذکر آپ کو نور دیتا ہے. نور دیتا ہے, بالکل نور دیتا ہے. اس نور سے کیا ہوتا ہے آپ کو پہچان شروع ہوتی ہے. سب سے پہچان پہلے شروع ہوتی ہے اپنی غلطیوں کی, اپنی برائیوں کی, اپنے اندر غلط باتوں کی, اور اس سے پھر آپ آغاز کرتے ہیں. پھر آپ دوسرے کو نہیں دیکھتے, آپ اپنی ذات کو دیکھتے ہیں پہلے. اس سے پھر وہ نور بڑھتا ہے, پھر آپ درود پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کے تعلق کے ساتھ اس کو مزید بڑھوتری ملنا شروع ہوتی ہے. پھر ایک وقت وہ آتا ہے جو پہلے میں نے آپ کو فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اور میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اور اسی لیے ایک حدیث مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. نور سے دیکھتا ہے. اب جن لوگوں کو نور ملتا ہے, جن لوگوں کے پاس توجہ ہو جاتی ہے, اب اس کو بانٹتے نہیں ہیں, ان کا کیا انجام ہوتا ہے؟ ہاں, ایک تو ہمارے شیخ جو ہیں, میرے شیخ حضرت لیاقت علی, وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ جب تک اس نور کو نہیں بانٹیں گے تو یہ جامد ہو جائے گا. جامد ہو جائے گا. آپ کی ذات تک ایک انہوں نے قدرت ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ بانٹیں گے نا تو وہ بڑھے گی. اگر آپ نے اپنے تک رکھ لی نا تو وہ بڑھے گی نہیں. آپ کی ذات کو منور کیے رکھے گی لیکن تھوڑی دیر کے لیے. ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کے اوپر قبضہ کرے اور آپ اس نور سے بھی جاتے رہیں. تو بہترین اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہیں اور وہ نور پھر آگے بانٹتے رہیں. آگے بانٹتے رہیں, بانٹنا چاہیے, بانٹنے سے بڑھتا ہے. یس. تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں بانٹ دوں گا ختم ہو جائے گا, نہ نہ نہ, بانٹو, دل کھول کے بانٹو. کہ آپ نے بتایا کہ 7 لطائف انسان کی باڈی کے اندر ہوتے ہیں, تو یہ والی بات تو سر کے اوپر سے گزر گئی, میرے سمجھ نہیں آئی کہ کیا چیز تھی. تو ذرا تھوڑا سا ایک ایک پوائنٹس کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے اور ہم اس پہ کام کرنا شروع کریں, اس پہ عمل کرنا شروع کریں. جو لطائف ہے نا, یہ ہر لطیفے کا اپنا ایک فنکشن ہونے کے بعد اس کے ایک اثرات ہیں جو انسانی شخصیت پہ آتے ہیں. صحیح ہے. لطیفہ قلب جو ہے نا, یہ سب سے پہلے آپ کو اپنے گناہوں کا احساس دلاتا ہے جب یہ چلتا ہے. صحیح ہے. وہی بات جو آپ نے پہلے کی کہ اس سے انسان کو اپنی شناسائی شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور انسان کو اپنے چھوٹے بڑے گناہوں کی جو ہے نا نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ اللہ رب العزت کی طرف جھکتا ہے توبہ کے لیے اور اپنی مغفرت کے لیے. پھر آپ روح کے اوپر جب آتا ہے نا تو اس کو اللہ کی انعامات اپنے اوپر یاد آتے ہیں, کرم نوازیاں یاد آتی ہیں, تاکہ اس کو یہ تک پتہ چلتا ہے کہ جو میں سانس لیتا ہوں نا, دوسرا سانس بھی اس کی مہربانی سے آ رہا ہے, وہ نہ چاہے تو نہیں آئے گا. اس کو اپنے ارد گرد خوبصورت رشتوں کا احساس ہوتا ہے. اس کو اپنے اوپر اللہ رب العزت کی ہر کرم نوازی کا جو ہے نا احساس ہونا شروع ہوتا ہے, اس کی روح میں اترنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو بولنا دیا, اس کو زبان دی, اس کو خوبصورت آنکھیں دیں, اس کو خوبصورت دماغ دیا, اس کو خوبصورت زاویوں پہ سوچنے والی سوچ دی, اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یہ اس کو اس کی انعامات یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آتا ہے لطیفہ سری. لطیفہ سری جو ہے نا, یہ آپ کو آرگنائز کرتا ہے. آپ کی باطنی زندگی کو ظاہر کے ساتھ جوڑ کے تو آرگنائز کرنا شروع کرتا ہے. اس لطیفے کا فیض حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آتا ہے, اور اس سے انسان کو اپنی اور معاشرے کو سدھارنے کی طاقت ملنا شروع ہوتی ہے. اچھا. اس کے بعد اب آپ آگے آتے ہیں لطیفہ خفی. لطیفہ خفی کا فیض جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم مبارک سے ہے, اور یہ اس سے پھر اس کو انسانی جو پرابلمز ہوتی ہیں, انسانی مسائل اس کو حل کرنے کے راستے ملتے ہیں. آرگنائز کرنا اور حل کرنا. اب آپ حل کرنے کی طرف آپ آنا شروع ہو جاتے ہیں.
پھر آتا ہے لطیفہ اخفا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے اس کا فیض آتا ہے. پھر آپ کو وہ نور ملتا ہے جو سب لطائف کے اندر ہوتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے، وہ کرم نوازیاں ہوتی ہیں کہ جو ہر نبی کو اپنے دور میں دی گئیں اور پھر سب مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کی گئیں. پھر آپ کو وہ فیض ملنا شروع ہوتا ہے حقیقت محمدی کا. حقیقت محمدی کیا ہے؟ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کائنات جو ہے تیرے نبی کے نور سے پیدا ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر وہ اس احساس کی طرف بڑھتا ہے، اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عالی شان نبی کا امتی ہوں کہ جن کے طفیل یہ کائنات بنی، وجہ تخلیق کائنات ہے. پھر اس کو یہ احساس آنا شروع ہو صحیح ہے. اچھا، پھر آتے ہیں آپ لطیفہ نفس میں. اس میں پھر انسانی زندگی میں جو یا انسانی نفس کے اندر جو پرابلمز ہوتی ہیں، ہاں، یہ سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہوتی ہیں، اور پھر اس سے انٹلیکچولیٹی جو ہے نا یہ بڑھتی ہے انسان، بڑھتی ہے. صحیح ہے. پھر لطیفہ سلطان الاذکار ہے. سلطان الاذکار جو ہے یہ سب لطائف کو ایکٹیو رکھتا ہے. اچھا، آپ نے چھوٹا بچہ دیکھا ہوگا جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا یہاں سے تالو چل رہا ہوتا ہے. تو ہم سلسلہ نقشبندیہ میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ فطرت ہے کہ اس وقت بچے کا سلطان الاذکار چل رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. اور اس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرتاً دین حنیف پہ پیدا ہوتا ہے. دین حنیف پہ پیدا ہوتا ہے. جی. اب دین حنیف کیا ہے؟ حنیف حضرت ابراہیم کا نام ہے. اچھا جی، کہ یہ دین ابراہیمی پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ انبیاء کرام کے زمانے میں ان کو جو نور ملتا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ذکر کیا جاتا ہے وہ ایک الگ انداز سے کیا جاتا ہے. ہم کینیڈا چلے جائیں وہاں الگ ہوتا ہے، آسٹریلیا چلے جائیں وہاں الگ ہوتا ہے، اور اگر ہم عرب کی سائڈ آ جائیں تو وہاں بالکل ہی الگ ہوتا ہے. کوئی بالکل جوش لگا کے کر رہا ہوتا ہے، کوئی بالکل خاموش اختیار کر کے کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا اصل طریقہ کیا ہے کہ جس سے ذکر میں حلاوت ہمیں ملے؟ اصل بات یہ ہے، یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں، جو ہمارے جو روحانی سلاسل ہیں نا، یہ 5 ہیں. سلسلہ نقشبند ہے، سہرورد ہے، چشت ہے، قادری ہے اور رفاعی ہے. جی. اب ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف ذکر اخذ کیے ہیں. ٹھیک ہے. ذکر جہر بھی، وہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اور ذکر جو خفی ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لیا گیا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا، اس میں اب مطابقت کیا ہے؟ ایک بڑا خوبصورت شعر اقبال کا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و زبان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو بھی ذکر اللہ کی ذات کے لیے کیا جائے اس کے ساتھ منہمک ہو کے کیا جائے، وہ آپ پہ کرم نوازیاں لے کر آئے گا ہی آئے گا. ہاں، ذکر باطن، ذکر خفی اس لیے جلد لے کے آتا ہے کہ وہ شروع ہی آپ کے باطن سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ظاہر کا ذکر آپ کے باطن کے لیے ہوتا ہے لیکن ظاہر سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو باطن کا ذکر ہے یہ تو ہے ہی آپ کے اندر سے نا، تو آپ نے وہیں سے پکارنا ہے. تو اس سے یہ بڑی جلد آپ کو اثرات لے کے آنا. تو ذکر باطن اصل طریقہ ہے جس سے ہمیں حلاوت جلدی ملتی ہے. جی. اور اب آپ نے بات کی کہ ہم مختلف علاقوں میں کیوں کرتے ہیں. اچھا، اس میں چونکہ میں نے آپ سے عرض کی نا کہ یہ مختلف سلاسل ہیں. سلسلہ رفاعیہ بہت زیادہ عرب کے اندر ہے. سلسلہ نقشبند جس طرح ہمارے پاس زیادہ ایشین ریاستوں اور کینیڈا اور امریکہ میں ہیں، تو وہاں پہ یہ زیادہ ذکر خفی کرتے ہیں. ذکر خفی کرتے ہیں. ترکی وغیرہ جو ہے اس میں چونکہ مولا روم کا وہ علاقہ ہے، اس میں خفی زیادہ کرتے ہیں اور بات ساتھ جہر بھی کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو بھی اللہ رب العزت کے لیے کیا جائے خلوص کے ساتھ وہ کرم نوازی دیتا ہے. کرنا ہوتا ہے لیکن خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے، پرخلوص ہونا چاہیے. اور ایک اور بڑی بات بھی ہے، بڑا اچھا آپ نے نا ایک بہت بڑا ٹاپک چھیڑ دیا. اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہیں اس وقت ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں. اب دیکھیں جو اس وقت عالمی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام، وہ پوری چینلائز ہو گیا پوری دنیا میں. ہم چینلائز نہیں ہو پا رہے. دیکھیں ہمیں اس وقت ضرورت ہے نئے سسٹم کی، نئے خانقاہی نظاموں کی، جدید خانقاہی نظاموں کی، کہ جہاں پہ جدید علوم بھی ہوں اور ساتھ روحانی علوم بھی ہوں، تاکہ کیسے لوگ سامنے آئیں کہ جو اس نظریے کو آگے لے کے چلیں. ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی ضرورت ہے اور یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے ماشاء اللہ. اچھا سر، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ذکر، تو ہم یہ سنتے ہیں کہ ذکر پہ بات ہوگی تو اس سے ایک سوال آتا ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے ذکر کرتی ہے، پتا، مٹی کا ذرہ، ہر شے A to Z. تو ابھی تو ہم ذکر خفی اور ذکر جلی پہ بات کر رہے ہیں، ذکر باطن وغیرہ میں باتیں کر رہے ہیں. تو یہ کائنات کی ہر شے کون سا ذکر کرتی ہے؟ یہی بڑا پیارا سوال کیا آپ نے.
میں اس کی مثال دوں گا. چند دن پہلے نا میرے ایک دوست آئے ہوئے تھے, تو ہم ساحل پہ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ آج بھائی جو ہے یہ سمندر کیسے ذکر کر رہا ہے. میں نے کہا تم اس کی لہروں کی آواز سن رہے ہو, یہ کچھ آواز نکال رہی ہیں, لہر کی آواز ہے. کہ ہاں بالکل ہے. تو میں نے کہا کہ یہ اس کا ذکر ہے, اس کا مد و جزر اس کا ذکر ہے. اور ذکر کیا ہے کہ ہر وہ چیز اپنے اس چیز کو, اپنے اس کمال کو جو اللہ رب العزت نے اس کو عطا کیا ہے, وہ اس کو سامنے لے کے آئے. چاند کا ذکر کیا ہے, اس کا چمکنا, اس کا غروب ہونا, اس کا نکلنا, یہ اس کی زندگی. ٹھیک ہے. سورج کی بھی اسی طرح اللہ رب العزت کے اس نظام کے ساتھ چلتے رہنا, یہ اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح درخت جو ہے, اب ہم چونکہ روٹین کے بندے ہیں نا, ہم بہت سی باتوں کو کئی دفعہ روٹین میں لے جاتے ہیں. دیکھیں ہاں, جس طرح بیج ہے, چھوٹا سا بیج بالکل بے جان ہے, لیکن اس کے اندر جان اللہ کے ذکر سے آتی ہے. پھر وہ ذکر سے ہی اس کے اندر بڑھوتری آتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین جو ہے نا, یہ بہت بڑا ایک کنسیپٹ ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں کسی بھی چیز کو آغاز سے پیدا کر کے اس کو کمال تک پہنچانے تک اس کے ریلیونٹ ہر چیز اس کو مہیا کرتا ہے. یہ رب العالمین ہے, وہ کائناتوں کا ہر چیز کا مالک اور خالق. تو یہ ہر چیز جو ہے اپنی حیت کے مطابق اللہ کا ذکر کرتی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے آپ کو ساحل کی, سمندر کی بات کی, اسی طرح ہواؤں بولتی ہیں. اچھا, یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو آپ نے بات کی نا پہلے, شعور والے, کہ وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے, پھر وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو پہچانتا ہے, پھر اس نشانیوں کو پہچانتا ہے جو اللہ رب العزت نے کی کائنات میں چھپی ہوئی ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم مردہ زمین کو زندہ زمین میں بدل دیتے ہیں, بنجر زمین کو خوشحالی زمین میں بدل دیتے ہیں. ہم بارش برساتے ہیں جس سے وہ سرسبز ہوتی ہے. یہ نشانیاں ہیں. سورج کا ڈیلی ایک ہی صورت میں نکلنا, یہ نشانی ہے. ایک ہی زاویوں سے ہر چیز کی گرو ہونا, یہ نشانی ہے. وہ پھر نشانیوں کو سمجھنا شروع ہوتا ہے. وہ پھر اس سے وہ باتیں بھی کرتی ہے. آپ کو میں حیران, یعنی بڑی مزے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر ہم جائیں, اللہ والا ہوتا کیا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باطنی چیزوں کو بھی اخذ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں, ایک شہد کی مکھی آتی ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتی ہے. بالکل. ایک اونٹنی آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتی ہے. ایک بکری آتی ہے, ایک ہرنی آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتی ہے. وہ کائناتوں کے مالک ہیں. وہ یہ راز اور وہ یہ نور اپنے امتیوں کو بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, یہی بات ہے کہ اللہ کا جب نور آنا شروع ہوتا ہے تو اس کا شعور بیدار ہونا شروع ہوتا ہے. وہ ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے اور حق و باطل بھی اس کے سامنے. اچھا, ابھی ہم جیسے اللہ رب العزت بات کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کریم ہے, جو اگر ہم اس کی جتنی بھی نافرمانیاں کریں, ہم سے ہمارا رزق نہیں چھینتا, ہماری خوشیاں نہیں چھینتا. ہم جتنی بھی تکلیف میں ہوتے ہیں, اگر ہم اس تکلیف میں سے یاد کریں اتنی نافرمانیوں کے بعد بھی, تب بھی ہماری تکلیف دور کر دیتا ہے. تو جو اتنا رحیم و کریم ہے, اور اسی ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سنتے ہیں کہ دوزخ کا کانسیپٹ, کہ عذاب, تو جو اتنا رحیم و کریم ہے وہ اپنے بندوں کو جلا سکتا ہے. دیکھیں, یہ کرم نوازی ہے اس کی کہ وہ جو اس کو نہیں بھی یاد کرتے, ہم مغربی اقوام ہیں یا ہمارا کچھ بھی جو ہے اس کو اسلام کے علاوہ مذہب ہے, وہ اس کو اس طرح نہیں پکارتے جس طرح اسلام میں پکارا جاتا ہے. وہ ان کو بھی عنایات کرتا ہے, اور اس وقت اگر دنیا میں دیکھیں تو ان کو زیادہ عنایت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کریم ہے, وہ مالک ہے, وہ خالق ہے. یہ سب بندے اس کے بندے ہیں. ہاں, جو اس کے اپنے بندے ہیں اس پہ تو کرم نوازیاں اس کی خاص ہیں. اب بات آتی ہے کہ کیا وہ جو جنت و دوزخ میں وہ کیا عذاب بھی دے گا. دیکھیں, اس نے ایک فارمیٹ رکھا ہے. اس نے کہا ہے کہ تم آخری وقت سے پہلے بھی مجھ سے توبہ کر لو نا, تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات جس کے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے نا, وہ کبھی نہیں جل سکتا. ٹھیک ہے. ہاں, جب یہ چیزیں نہیں ہوتی پھر وہ ایک خاص وقت کے لیے ان کو ضرور سزا دے گا آخرت میں. ہاں, وہ بھی وہاں بھی شفاعت چلتی ہے. قرآن کریم ہے, جس کو چاہے معاف کر دے, جس کو چاہے نہ معاف کرے. تو آج ہم نے ذکر پہ بات کی, ذکر الہی, ذکر جلی, ذکر خفی پہ بات کی. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, یہ پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئی ہوگی.
تو ایسے ہی ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور دل چاہے تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دیا کریں. اور ایسے ہی فائن رہیں، شائن رہیں، اور کبھی کبھی نہ ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی آن لائن رہیں.